اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ آیت نمبر 63 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو ان کا فسادی ہونا کھل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فسادی کرنے والوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں فساد کرنے والوں کو۔ یہ آیت 63 بھی مباہلے سے متعلق ہے، جس کی تفصیل کل آئی تھی۔ آگے آیت نمبر 64 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں گے اور شریک نہ ٹھہرائیں گے اس کا کسی اور کو، اور نہ بنائے کوئی کسی کو رب اللہ کے علاوہ۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو کہہ دو گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور شریک نہ کریں گے اس کا کسی کو، اور نہ بنائے کوئی کسی کو رب اللہ کے علاوہ۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو کہہ دو گواہ رہو ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ دیکھیے یہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 64 بہت ہی اہم ہے۔ خاص طور سے دعوت اور تبلیغ کا ایک اہم اصول اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کا ایک بہت اہم اصول ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جماعت کو دعوت دینے کا خواہش مند ہو جو عقائد میں اس سے الگ ہو، تو اس کو دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ عقیدے کے مخالف جماعت کو صرف اس چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی جماعت کو دعوت دینے کا خواہش مند ہو جو عقائد میں اس سے الگ ہو، تو اس کو دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ عقیدے کے مخالف جماعت کو صرف اس چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلے کی طرف دعوت دی جس پر دونوں کا اتفاق تھا، یعنی اللہ کی وحدانیت پر۔ وہ دعوت نامہ کچھ اس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، نقل کروایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد بن عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد۔ یہ بخاری کی حدیث میں ہے، یعنی میں شروع کرتا ہوں
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ خط محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے روم کے بادشاہ ہرقل کی جانب ہے۔ سلامتی ہو اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے کی پیروی کرے، بعد اس کے کہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لائیں گے تو سلامتی میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر دے گا، اور اگر تم اعراض کرو گے تو تم پر ان سب کسانوں کا وبال ہوگا جو تمہاری رعایا ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ کر جمع ہو جاؤ جو ہم اور تم دونوں میں برابر ہیں، یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، اور نہ ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں اپنوں کو رب بنائیں گے۔ دیکھیے آیت کریمہ کے آخری الفاظ ہیں، تو یہ وہ دعوت نامہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی جانب بھیجا تھا، اور اس میں اسی چیز کی دعوت دی تھی جو دونوں کے درمیان مشترک تھا، یعنی اللہ کی وحدانیت۔ اللہ کی وحدانیت کو وہ بھی مانتا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانتے ہیں۔ تو اس سے دعوت اور تبلیغ کا اہم اصول یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ اگر کسی جماعت کو جو کہ عقیدے کے مخالف ہو اس کو اسلام کی دعوت دینی پڑ جائے تو ایسی چیز کی طرف دعوت دینی چاہیے جو دونوں کے درمیان مشترک ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھی آگے آئیں گے اور ہم بھی آگے آئیں گے۔ تو یہ دعوت اور تبلیغ کا بہت ہی اہم اصول آیت کریمہ کے اندر یعنی آیت نمبر 64 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے اس آیت یعنی آیت نمبر 64 کے آخری الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ تم گواہ رہو بے شک ہم تو مسلمان ہیں۔ اس سے قرآن کریم اس آیت کے آخری جملے سے قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ جب دلائل واضح ہو جانے کے بعد بھی کوئی حق کو نہ مانے تو بحث کو مکمل کرنے کے لیے اپنا مذہب ظاہر کر کے بات ختم کر دینی چاہیے۔ مزید بحث اور تکرار میں پڑنا مناسب نہیں ہے۔ جب دلائل کے ساتھ واضح ہو جائے، دلائل سے واضح ہو جانے کے بعد بھی کوئی حق کو نہ مانے تو بحث کو مکمل کرنے کے لیے اپنا مذہب بدلا دینا چاہیے اور مزید بحث اور تکرار میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہی مطلب ہے آیت کریمہ کے اس آخری جملے کا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ کہہ دو کہ تم گواہ رہو بھئی ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو مسلم ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اہل کتاب کے لفظ میں یہود اور نصارہ دونوں کو جمع کر لیا گیا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کے لفظ میں یہود اور نصارہ دونوں کو جمع کر لیا گیا ہے، جبکہ سورہ بقرہ یا بنی اسرائیل کے لفظ میں زیادہ تر گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے کی تھی، اور ادھر پچھلی آیتوں میں زیادہ تر بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ تفصیلی بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آیا۔ اب اس آیت میں اہل کتاب دونوں کے دونوں ہی مخاطب ہیں کہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں گے۔ اصل میں کیا ہے، یہ جو بات کہی گئی ہے یہ بات کہنے کی نوبت اس لیے آئی کہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے پادریوں کو یہ اختیار
اپنے پادریوں کا انہوں نے یہ اختیار تسلیم کر لیا تھا کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام ٹھہرا دیں۔ یہ بات گویا کہ ان کے رب ماننے کے برابر تھی، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہ پارہ نمبر 10 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یعنی انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ۔ اصل میں رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، یہود اور نصارہ نے اپنے پادریوں کا یہ اختیار تسلیم کر لیا تھا کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں، تو گویا کہ ان کی یہ بات ان کو رب بنانے کے مترادف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جو کیا کہتے ہیں حاتم طائی ہیں، حاتم طائی جن کی سخاوت کے چرچے ہیں، جن کی سخاوت کے چرچے آج تک موجود ہیں، اور شعراء اپنے شاعروں کے اندر جن کی سخاوت کا چرچا کرتے ہیں، ان کی سخاوت کی دنیا کے اندر مثال دی جاتی ہے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ روایت جو اب ہم بتانے جا رہے ہیں یہ سنن ترمذی کے اندر آئی ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اہل کتاب کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار کو، یعنی اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لیا تھا، حالانکہ ایسی بات تو ہے نہیں، ہم نے تو ان کو رب کا درجہ دیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر آگے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے اہل کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار کو، یعنی علماء کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا، حالانکہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے تو کبھی ان کو رب کا درجہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں یہ بات فرمائی، اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم اذا احلوا لہم شیئا استحلوہ واذا حرموا علیہم شیئا حرموہ، یعنی وہ ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو وہ اسے حلال مان لیتے، اور جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تو وہ حرام مان لیتے۔ تو عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، لیکن حلال اور حرام ہونے کا اختیار ان کو دے دیا تھا۔ اب یہ بات تو ظاہر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ کسی چیز کے حرام ہونے کا اور کسی چیز کے حلال ہونے کا اختیار یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کوئی شخص اس حق کو اختیار کرے گا وہ گویا کہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو دیکھیے اصل چیز ہے حلت اور حرمت اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو کوئی اس حق کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا گویا کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسی سے متعلق ایک مشہور عالم دین بات نقل کرتے ہیں کہ چنانچہ آج شریعت کے خلاف جہاں کہیں بھی قانون بنائے جا رہے ہیں، یہ حقیقت کے اعتبار سے ان لوگوں کی جانب سے خدائی کا دعویٰ ہے جو ان قانون بنانے والے
اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وہاں پہنچنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں اور ان کے لیے کروڑوں روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ بات پہلے سے طے ہو جائے کہ کوئی قانون کتاب اور سنت کے مخالف نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جائیں اور وہاں جا کر قرآن اور سنت کے دائرے میں رہ کر قانون بنائیں۔ لیکن اگر یہ قید نہیں ہے اور صرف اکثریت کی بنیاد پر قانون بنائے جا رہے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے یہ سراسر شرک ہے، کیونکہ قانون صرف اللہ کا قانون ہے، اس کے علاوہ اور کوئی قانون نہیں۔ بہرحال بات کا موضوع پھر دوسری طرف پھر جائے گا، اس لیے ہم واپس آتے ہیں آیت کریمہ کی طرف۔ اس آیت میں یہود اور نصارہ کو واضح طور پر بتلایا گیا ہے کہ توحید ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک عقیدہ ہے، اسی طرح انہیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ تو اس آیت یعنی آیت نمبر 64 سے ایک اہم اصول دعوت اور تبلیغ کا ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی مخالف عقیدے والے شخص کو یا جماعت کو دعوت دی جائے تو ایسی بات کی دعوت دی جائے جو دونوں کے درمیان مشترک ہو، اس سے دونوں کی طرف آسانی پیدا ہوگی اور دونوں کا رجحان آگے بڑھے گا۔ ایک مفسر بیان کرتے ہیں یعنی اہل کتاب ایک ایسے عقیدے پر ہم سے اتفاق کر لو، اے اہل کتاب ہم سے ایک ایسے عقیدے پر اتفاق کر لو جس پر ہم بھی ایمان لائیں اور جس کے صحیح ہونے سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تمہارے انبیاء سے یہی عقیدہ منقول ہے، تمہاری اپنی پاکیزہ کتابوں میں بھی اسی کی تعلیم موجود ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ انتہائی تاکید کے ساتھ انسان کو عقیدہ توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور شرک سے منع کیا گیا ہے، اور جھوٹے خداؤں کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے کی سختی کے ساتھ مذمت کی گئی ہے، بلکہ ایسا کرنے والوں کے لیے شدید ترین عذاب کی وعید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سنائی ہے۔ اس لیے انسان پر یہ بات لازم ہے، انسان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے تاکہ وہ اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی میں اس کے ساتھ تاکہ وہ اپنی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں اس عقیدے کے صحیح اثرات دیکھ سکے۔ توحید کے عقیدے کا بڑا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو ٹوک الفاظ میں یہ فیصلہ سناتے ہوئے بیان فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور پارہ نمبر 15۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور یہ بیان سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں بھی گزر چکا ہے، وہاں آیت آئی تھی الہکم و الہ واحد، الہکم و الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ تو اس سے عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور وضاحت کے ساتھ دو ٹوک الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس لیے ساری انسانیت پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں تاکہ وہ اپنی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں اس عقیدے کے
صحیح اثرات دیکھ سکے، اور اگر اس نے نہیں کیا تو پھر اس عقیدے کے برے اثرات وہ آخرت میں دیکھے گا اور وہ جہنم کی شکل میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔